تو نئے چیف جسٹس آفریدی نے آج باضابطہ طور پر کام شروع کر دیا اور انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سارے ججز کا انہوں نے اجلاس بلایا جسے ہم فل کورٹ اجلاس کہتے ہیں۔ اس اجلاس میں جسٹس منیب تھے، جسٹس منصور علی شاہ ملک سے باہر ہیں، انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شمولیت کی، اور تمام ججز آئے، جس سے یہ تاثر ملا کہ جو ایک ڈیپ ڈویژن ہو گئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں، یہ اس کو برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا انہوں نے عزم دکھایا۔ آج کے اجلاس میں جو مین پوائنٹ ڈسکس ہوا وہ ہمارے جو زیر التوا کیسز ہیں، کوئی تقریباً 60,000 کے قریب کیسز ہیں، اس کے بارے میں بات ہوئی کہ کیسے ہم بیک لاگ کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے، بڑا ایشو ہے جو چلتا آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو سپریم کورٹ کے معاملات ہیں، کچھ تحفظات ہیں سینئر ججز کو، اس پہ بھی بات ہوئی۔ ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس پہ پہلے سے پٹیشنز آ گئی ہیں، اعتراضات سامنے آئے ہیں کہ یہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے خلاف یہ ترمیم آئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان سے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بلوچستان بار ایسوسی ایشن اور 6 پرومیننٹ ہمارے جو لائرز ہیں انہوں نے بھی اس کو چیلنج کیا ہے، انہوں نے بھی پٹیشنز ڈالی ہیں کہ یہ انڈرمائن کرتی ہے یہ امینڈمنٹ ہمارے آئین کی جو روح ہے اس کو، کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں بیرسٹر رضا حسین۔ اچھا، اس معاملے پر سے پہلے کہ رضا سے آپ 26ویں ترمیم پہ سوال کریں، رضا سے میں ایک مختصر جواب چاہوں گا کہ اب جسٹس کھوسا کے بعد چیف جسٹس کا یہ ایس او پی بن گیا ہے کہ جو زیر التوا کیسز ہیں انہیں تیزی سے نمٹایا جائے۔ میں آج حیران ہوں، ہو سکتا ہے صرف میں ہی حیران ہوں، 8 ریگولر بینچز جو ہیں، فی بینچ 140 کیسز پر ویک الاٹ کیے گئے ہیں، یعنی ایک ہفتے میں 958 کیسز سپریم کورٹ نمٹائے گی۔ پاسبل ہے یا پریکٹیکلی؟ دیکھیں، پاسبل تو میری نظر میں ہے کہ کیسز نپٹانا اور نپٹانے چاہیے بھی، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی جب چیف جسٹس بنے انہوں نے بھی کہا کہ وہ پینڈنسی کو جو ہے وہ ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے، مگر جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کے جب آنے سے اور جب وہ ریٹائر ہوئے تو کیسز جو ہیں سپریم کورٹ میں ان میں اضافہ ضرور ہوا، مگر اس سے بڑھ کے مجھے لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اور جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں انہیں اس ریفارم کا سوچنا چاہیے کہ اتنے کیسز سپریم کورٹ میں پہنچتے کیوں ہیں، کیونکہ یہ تو ابھی تک کیسز سپریم کورٹ میں اتنے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اتنے کیسز ہماری عدالت عظمیٰ تک پہنچنے ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہم باقی ملکوں میں دیکھیں، جو یو ایس سپریم کورٹ ہے، جو یو کے سپریم کورٹ ہے، وہ ایک سال میں بہت کم کیسز سنتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر چیز، ایک بیل میٹر بھی سیدھا رائٹ اپ ٹو دا سپریم کورٹ جاتا ہے، جو سول رینٹ میٹر ہر چیز سپریم کورٹ چلی جاتی، تو اس کو ہمیں جو ہے ریفارم کرنا ہوگا۔ تو رضا، ہم جاننا یہ چاہ رہے تھے کہ اتنی ساری پٹیشنز آ گئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، ایک تاثر یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے جو قانون ہیں ان کو تو چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ آئین سے متصادم ہے، لیکن آئین میں جو امینڈمنٹ ہے اس کو ترمیم کرنے کے حوالے سے کیا لیگل پوزیشن کیا ہے، اگر اف یو کین ایکسپلین فار اے لیمن۔ شاہزیب صاحب، پاکستان میں اب یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، اور ہمارے تاریخ میں اور آج تک کبھی بھی کسی آئینی ترمیم کو عدالت نے آج تک اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا، مگر 2015 میں 21ویں آئینی ترمیم جب لائی گئی اس وقت سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ایک ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کیس میں وہ امینڈمنٹ کو چیلنج کیا، اور جو اکثریت تھی ججز کی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی آئینی ترمیم کو ایگزامن کریں، اور عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کو کالعدم قرار ڈکلیئر کریں۔ اس کیس میں عدالت نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، مگر یہ ضرور کہا کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے۔ اب کن بنیاد پہ آئینی ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ پروسیجر کی بنیاد پہ جو پٹیشنز فائل ہوئی ہیں عدالت عظمیٰ میں، جن کا آپ نے بھی حوالہ دیا، ان میں ایک گراؤنڈ یہ بھی لیا ہے کہ جو پروسیجر فالو ہوا ہے وہی آئین سے متصادم ہے، لوگوں پہ دباؤ ڈالا گیا، لوگوں نے اپنی مرضی سے ووٹ نہیں ڈالا، اور اسی بیسس پہ آئینی ترمیم کو جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کریں۔ اور میری نظر میں یہ بالکل بھی کانٹروورشل نہیں ہے، اگر لوگوں پہ دباؤ ڈالا گیا ہے، اگر 2/3 اکثریت صحیح طریقے سے نہیں
تھی جو پارلیمنٹ کے پاس, تو اس بیسس پہ عدالت کو اسٹرائک ڈاؤن کر دینا چاہیے پروسیجرلی. دوسرا یہ کہ اگر پروسیجر ٹھیک ہے تو سبسٹنس کی بیسس پہ بھی اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. وہی 2015 کے کیس میں جو عدالت عظمیٰ کی اکثریت تھی, انہوں نے کہا کہ آئین کے کچھ بنیادی ڈھانچے ہیں, کچھ ایسے سیلینٹ فیچرز ہیں, اور اگر کوئی بھی آئینی ترمیم اس بنیادی ڈھانچے یا اس سیلینٹ فیچر سے متصادم ہو تو عدالت اسے اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. اب یہ کیا بنیادی فیچرز ہیں ہمارے آئین کے؟ پارلیمانی جمہوریت, بنیادی انسانی حقوق, ایک آزاد عدلیہ. اگر اس سے کوئی آئینی ترمیم خلاف ہے تو عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسٹرائک ڈاؤن کریں. اب حکومت کی طرف سے یہ پوزیشن آ رہی ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کو عدالت ٹچ نہیں کر سکتی. یہ میری نظر میں ایک بالکل غلط پوزیشن ہے, اور یہ قانون کے بھی خلاف ہے, جو ہمارے عدالتوں کے پریسیڈنٹ کے بھی خلاف ہے, جو یہ ایک سیلینٹ فیچرز کا ڈاکٹرین عدالت نے سیٹ ڈاؤن کیا ہے. اگر ہم دیکھیں اس جو 26ویں ترمیم ہے, اس کے کافی ڈرافٹ جو تھے وہ سامنے آئے, اور جو پہلا ڈرافٹ تھا وہ میری نظر میں سب سے خوفناک ڈرافٹ تھا, اور اس میں ایک یہ بھی پروویژن تھی کہ اگر کوئی حکومتی آفیشل یہ کہے کہ میں نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں یا نیشنل سیکیورٹی کے لا کے حوالے سے کام کر رہا ہوں تو عدالت آگے سے کچھ نہیں کر سکتی. اب بات ہو رہی ہے کہ فوجی عدالتوں کا بھی اختیار ہم بڑھائیں گے, تو اس طرح کی جو ترمیم جن کی بات ہوئی, کیا عدالت کچھ نہ کرے؟ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ میں ابھی تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں جو پاس ہوا نا, ڈرافٹس تو کئی سارے سرکولیشن میں تھے, لیکن میں آپ کی بات نٹ شیل میں یہ سمجھاؤں کہ ان تھیوری یہ پاسبل ہے, لیکن پریسیڈنٹ کوئی موجود نہیں ہے ابھی تک. پریسیڈنٹ یہ موجود نہیں ہے جس میں عدالت نے اس اختیار کو ایکسرسائز کیا ہو. پریسیڈنٹ یہ ضرور موجود ہے کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے. اچھا, اب رضا ملین ڈالر کوسچن, یہ کس عدالت کے پاس جائیں گے؟ کیا یہ آئینی بینچ کے پاس جائیں گے؟ جو پٹیشنز فائل ہوئی ہیں ان میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ کیونکہ ہم نے آئینی بینچ کو ہی چیلنج کیا ہے, کیونکہ ہم نے چیلنج کیا ہے کہ آئینی بینچ ہی جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ سنیں, کیونکہ آئینی بینچ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کیا میں ٹھیک کانسٹیٹیوٹ ہوا ہوں یا ٹھیک نہیں کانسٹیٹیوٹ ہوا. اگر کسی لٹیگنٹ نے کسی چیز کی کریشن کو ہی چیلنج کیا ہے, that creation cannot decide whether it is constitutional or not. تو جو درخواست کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ یہ فل کورٹ سپریم کورٹ ہی سنے, اور میری نظر میں یہ بہتر یہی ہوگا کہ جو فل کورٹ ہے وہی اس کو سنے, کیونکہ اگر آپ اسی چیز اسینشلی یہ ہوگا کہ آئینی بینچ یہ کہہ رہا ہوگی کہ ہم جو ہے صحیح کانسٹیٹیوٹ. اوکے ٹھیک ہے رضا, ہمارے پاس ٹائم میں اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. پلیز آنسر کہ آپ یہ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں جس طرح کا ہمارا کمپوزیشن ہے فل کورٹ کا, یہ ہوگا؟ ڈو یو تھنک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, گڈ. اوکے, آلرائٹ, تھینک یو ویری مچ.